ہمارے پچھلی نشست کے اندر روزوں کے حوالے سے چند ایک مسائل کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، اسی بات کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ آج کی اس نشست کے اندر آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ آیا روزے کی حالت کے اندر انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگانے کی اجازت ہے یا نہیں۔ تو اس میں بھی تمام تر فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ اگر روزے کی حالت کے اندر کسی کو ضرورت پڑے انجیکشن لگوانے کی، کسی بھی حوالے سے ہے وہ، یا ڈرپ لگوانے کی، تو دونوں صورتوں کے اندر اجازت ہے، ڈرپ لگوانے کی بھی اور انجیکشن لگوانے کی، چاہے وہ طاقت کے اعتبار سے ہو انجیکشن، چاہے وہ ڈرپ بھی طاقت کے اعتبار سے ہو، تو انسان لگوا سکتا ہے اپنے جسم کے اندر روزے کی حالت میں۔ ہاں البتہ ایسا انجیکشن اور یا ایسی ڈرپ کہ جو روزے کا جو احساس ہوتا ہے، روزے کے آدمی کو ایک اندازہ ہوتا ہے، اس اندازے کو، اس حساسیت کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی انجیکشن لگواتا ہے یا ڈرپ لگواتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ کسی بھی اعتبار سے، کوئی بھی بیماری کے حوالے سے انجیکشن یا ڈرپ ہو تو اس کی گنجائش ہے، البتہ ایسا انجیکشن یا ایسی ڈرپ کہ جس کی وجہ سے روزہ جیسے انسان کو ایک احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اس کی احساسیت، اس کا محسوس پانا ختم کرنے کے لیے اگر کوئی لگواتا ہے کہ یار مجھے بھوک کی تڑپ نہ ہو، مجھے پیاس کی طلب نہ ہو، تو اس طلب کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی انجیکشن لگواتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، بقیہ تمام تر انجیکشن اور ڈرپ لگانے کی اجازت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے انسان کے ہاں بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ نزلہ و زکام وغیرہ بہت کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، اب اس صورت میں ہمارے ہاں المیہ یہ ہے معاشرے کا کہ بام وغیرہ لگائی جاتی ہے ناک کے اوپر یا ناک کے اندر، آیا اس کی گنجائش ہے یعنی روزے کی حالت میں؟ تو تمام تر فقہا اس میں بھی اتفاق کرتے ہیں کہ بام بھی لگانے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، کیونکہ اس سے کوئی چیز باہر کی اندر نہیں جاتی، البتہ اس کے جو کڑواہٹ ہے اس طرح کا کچھ ایک محسوس ہوتا ہے، بقیہ کوئی اندر یعنی کھانے پینے کی غذائیت نہیں جاتی، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ ساتھ ساتھ میں اگر جیسے کوئی بچہ نابالغ تھا یا کوئی کافر تھا، غیر مسلم تھا، وہ دن کے درمیان کے اندر بچہ بالغ ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے غیر مسلم تھا وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے سرفراز فرما دیتے ہیں، تو آیا اس کے لیے روزے کی کیا صورت ہوگی؟ آیا روزہ اس کا ہوگا یا کیا کرنا ہے اس نے؟ تو فرمایا جو نابالغ بچہ تھا وہ بالغ ہو گیا، جو کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا، اگر زوال سے پہلے پہلے ہوا یعنی کہ 12 بجے سے پہلے اگر کوئی بچہ مسلمان ہو گیا، بچہ بالغ ہو گیا یا کافر مسلمان ہو گیا، تو اس صورت میں اسی وقت سے یہ نیت کر لے تو اس کا روزہ شمار کیا جائے گا، اگر صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اگر زوال کے وقت وہ بچہ بالغ ہوا یا کافر مسلمان ہوا تو پھر اس کا روزہ تو شمار نہیں کیا جائے گا، البتہ جس طرح روزے دار کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، اس کے بھی ذمہ یہی ہوگا اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے، لیکن اس کے لیے اس دن کا روزہ کوئی کفارہ یا قضا کی صورت میں نہیں آئے گا۔ جو وقت اس کے گزر گئے سمجھو کہ وہ اس کے غیر بلوغت کے اعتبار سے گزرے، یا مسلمان ہوا بندہ وہ کفر کے اعتبار سے گزرے، تو اللہ کریم کے ہاں تو یہ ہے نا کہ جو بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد پچھلی جتنی بھی زندگی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اس کلمے کی پڑھنے کی بنا پر۔ ایک چیز یہ۔ اب چوتھا مسئلہ جو آج کی نشست کا ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، اب اس میں دیکھنا یہ کہ وہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے قدرت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی۔ اس میں 2 صورتیں فقہا نے بتلائیں کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بوڑھا ہے، اور ایسا بوڑھا ہے کہ وہ تندرست نہیں ہو سکتا، اس کی امید نہیں ہے کہ آئندہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں، ایسا بوڑھا، یا ایسا مرض اس کو لاحق ہے، بوڑھا تو نہیں ہے، ایسا مرض لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا وہ، اس صورت کے اندر کی مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کو دوائی کی لازمی ضرورت ہے، دن میں دور بڑھتا ہوا اس کو دوائی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے گنجائش دیتی ہے شریعت کبھی ایسا شخص کیا کرے کہ اپنا فدیہ ادا کر دے، ایک روزے کا ایک فدیہ ہوگا، وہ فدیہ کتنا ہوگا؟ جیسے 2 کلو گندم جتنی قیمت کی بنتی ہے اسی قیمت میں، یا تو ہم 2 کلو گندم کسی کو دے دیں
بطور فدیے کے یا اسی طریقے سے اس گندم کی جو قیمت بنتی ہے وہ ادا کر دے، تو یہ اس کا فدیہ دیا جاتا ہے۔ یا تو بڑھاپا، جس کو شیخ فانی بھی کہا جاتا ہے عربی کی زبان کے اندر فقہی اصطلاحات کی صورت میں، شیخ فانی کے لیے بھی گنجائش ہے، یا ایسا مریض ہو کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ کھانا پینا دن کے اندر 2-3 مرتبہ، اور وہ بھی ایسے ڈاکٹر نے اس کو بتایا ہو جو ماہر ہو، جو دین کا بھی شریعت کا بھی کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہو، یا ایسے نہ ہو کسی ہندو ڈاکٹر نے اس کو ایسے ہی بتلا دیے کہ بھائی اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ نے پانی نہیں پیا تو آپ کا انتقال ہو جائے گا، یا اسی طریقے سے آپ نے دوائی دن میں نہ لی تو آپ کا یہ انتقال ہو جائے گا۔ اگر ہندو ڈاکٹر بھی ہے تو ہندو ڈاکٹر کی بھی کم از کم اتنی تعلیم ہو کہ وہ دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ اگر ایسا ڈاکٹر ہوگا تو اس کی بات قابل قبول ہے، اس کے علاوہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ مسائل تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آیا روزے کی حالت کے اندر خون وغیرہ کسی کو دے سکتے ہیں یا خون کی بوتل خود لگوا سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے؟ تو فقہا کہتے ہیں ہاں بالکل اس میں گنجائش ہے کہ خون کی بوتل آپ لگوا بھی سکتے ہیں یا خون کسی کو عطیہ دے بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کی حدیث سے ہمیں ایک دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول روزے کی حالت کے اندر بھی حجامہ لگوایا کرتے تھے، حجامہ لگوایا کرتے تھے، اور لوگوں کو حجامہ لگوانے کی تلقین بھی فرمایا کرتے تھے۔ اب حجامہ آج جیسے ہمارے ہاں نئے جدید طریقے سے، اس زمانے میں یہ نہیں تھا، بلکہ اس کو منہ سے کھینچا جاتا تھا اس خون کو۔ آج کل تو اس کو اس سے کھینچا جاتا ہے پمپ وغیرہ کی صورت کی میں، لیکن اس زمانے کے اندر جو حجامہ لگوایا جاتا تھا وہ اس منہ سے کھینچا جاتا تھا اس خون کو، گندے خون کو۔ تو اس صورت میں جب گنجائش تھی، اجازت تھی، تو آج تو بطریق اولا ہے، اس میں تو منہ کے اندر جانے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے، تو لہذا حجامہ لگوانے کی بھی گنجائش ہے۔ ساتھ ساتھ میں اس سے ہمیں دلیل کیا ملتی ہے کہ اگر کوئی بندہ خون دینا چاہتا ہے کسی کو، وہ دے بھی سکتا ہے، یا اسی طریقے سے خون کسی سے لینا چاہتا ہے اس سے لے بھی سکتا ہے۔ اور اپنے ڈرپ کی تو جیسے آپ کو بتا دیا گیا تھا اس کی اجازت ہے، تو ڈرپ ظاہر کی بات ہے خون ہی کی صورت میں اگر چڑھے گی تو وہ اس کی بھی گنجائش ہوگی۔ لہٰذا یہ تھوڑے سے مسائل ہیں۔ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک فقیہ بتاتا ہے، یا ایک امام بتاتا ہے، ایک خطیب بتاتا ہے، یا ایک بتانے والا بتاتا ہے، اور اس سے آگاہی ملتی ہے۔ ایک مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ چند خود سوالات لے کر آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہوئے سوال سے کئی جوابات نکل جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ حضرات کے ذہنوں کے اندر کچھ سوالات ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں، چاہے انفرادی طور پہ پوچھ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے کسی ساتھی کو بول دیں گے کوئی پرچی دے دے تو انشاءاللہ اس کا ہم جواب دے دیں گے۔ بس اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک بتانے والے کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی ان کو بتایا جائے، لیکن سامنے والے کے ذہن میں ہوتی ہے کہ سوال کی صورت میں کس سے سوال کیا جائے، اس سوال کا کیا جواب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں واضح طور پہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کچھ آتا نہیں ہے نا تو سوال کرو، تم علماء سے سوال کرو گے تو فرمایا کہ ساری کی ساری چیزیں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ تو حقیقت بات تو یہ ہے کہ سوال کرنا بھی آدھا علم ہے۔ سوال بھی بندہ وہی کرتا ہے کہ جس کو کچھ نہ کچھ تو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس بارے میں تو مجھے معلوم ہے، لیکن اس سے آگے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سوال کرنے والا ہوتا ہے اس کو آدھا علم ہوتا ہے، پھر جب جواب مل جاتا ہے تو پورا علم مل جاتا ہے اس کو۔ لہذا سوال کرنے سے کوئی بھی گریز نہ کرے، کوئی بھی مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہو، دنیاوی مسئلہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ سمجھانے لگا ہوں، دنیاوی کوئی مسئلہ ہو نا، کاروباری کوئی مسئلہ ہو، ایک بڑا آدمی ہے 70 سال کا ہے، وہ کاروباری مسائل کے اعتبار سے 30 سال کے شخص سے مشورہ کرتا ہے، 30 سال کے شخص سے پوچھتا ہے سوال، یار یہ میں کاروبار کر رہا ہوں، یہ کس طرح کروں، اس میں کیا کمی بیشی ہو سکتی ہے، کیا اس میں کیسے منافع ہوگا، کیسے نقصان ہوتا ہے، کیسے نقصان سے بچا جاتا ہے۔ پوچھتے ہی پوچھتے بھائی، 70 سال کا بابا 30 سال کے شخص سے پوچھ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ دنیاوی معاملات ایسے ہیں تو دینی معاملات تو اس سے کہیں بڑھ کر ہونے چاہیے۔ کتنی بھی بڑی عمر ہو جائے اس کو بندے کو شرمانا نہیں چاہیے۔ حدیث شریف میں تو کیا آتا ہے، یہ آتا ہے کہ بھائی آدمی جب تک کسی سے شرم نہیں کرے اور شرم نہ کرتے کرتے کچھ پوچھتا چلا جائے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے بعد مسائل کا، علم کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار میں تو نہ کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں، نہ شیخ الحدیث ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے اتنے تمام تر مسائل کی آشنائی کیسے؟ پھر اس کو پتہ چلتا ہے اس لیے کہ میں پوچھتا تھا، جو بھی مجھے نہیں آتا تھا فوراً میں رہنمائی لیتا تھا، جو مجھے کچھ مسئلہ نہیں آتا تھا فوراً کسی عالم کے پاس جاتا تھا، جو بھی کسی بھی حوالے سے مجھے کچھ پوچھنا ہوتا تھا کسی مفتی کے پاس چلا جاتا تھا۔ لہٰذا وقتاً فوقتاً، مثال کے طور پر مہینے کے اندر 30 دن ہوتے ہیں، ان 30 دنوں کے اندر ہم صرف 20 مسائل پوچھیں،
روزانہ کی بنیاد ایک مسئلہ پوچھیں، 10 دن بھلے ناغا بھی کر لیں، تو بتاؤ سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، 365 میں سے فرمایا 10 نکالتے چلے جاؤ تو کتنے جمع ہو جائیں گے ہمارے پاس؟ ایک مسائل کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ جب مسائل کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز کبھی ہماری تشکیلیں ہوں گی نا جماعتوں کی صورت میں، باہر کے کہیں سرحد کے اندر، پنجاب کے اندر، جہاں پر اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو خدا کی قسم وہاں ہم خود ان مسائل کی روشنی کے اندر زندگی بسر کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ اس یہ مسئلہ یہ ہے، اس نے یہ مسئلہ یہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے تبلیغی حضرات کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کافی وقت لگائے ہوتے ہیں، علماء سے بڑا تعلق ہوتا ہے، مفتیان کرام سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کے ماحول میں رہتے ہیں، تو لوگ ان سے بھی مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، یار اس کا مطلب کیا ہے، اس کا کیا، اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان کی طرح اپنے آپ کو رنگ میں رنگا ہے، تبھی تو لوگ ان کو بھی مفتی سمجھ رہے ہوتے ہیں، تبھی ان کو بھی لوگ عالم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم بھی علماء سے محبت رکھیں گے، علماء سے عقیدت رکھیں گے، مفتیان کرام سے پوچھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز کبھی بھی کسی بھی موڑ کے اوپر ہم انشاءاللہ مار نہیں کھائیں گے۔ ہمارے ہاں گندگی یہی ہے کہ ہم مسئلے کا پتہ نہیں کرتے، مسئلے کا جواب طلب نہیں کرتے، خود ہی سے مفتی بن جاتے ہیں۔ ایک جماعت کے اندر جماعت آئی تھی باہر ممالک سے، باہر ممالک والے عربی ہوتے ہیں اکثر، اب وہ جب یہاں وقت لگا کے گئے نا تو وہاں پر ہمارے اساتذہ بتا رہے تھے ہمیں تو کہ جب وہ اپنے ملک چلے گیا، ملک والے پوچھتے ہیں، کارگزاری لیتے ہیں کہ بتاؤ آپ نے پاکستانیوں کو کیسا پایا، کیفا وجدت الپاکستانیین، کہ آپ نے پاکستانیوں کو کیسا پایا، آپ نے پاکستانیوں کے ساتھ وقت گزارا، آپ نے کیسا، آپ کو کیسا لگا، کیسے محسوس کیا؟ اس شخص نے کہا کل واحد مفتی و کل واحد حکیم و طبیب، کہ ہر ایک پاکستانی تھے بہت اچھے، موسم بہت اچھا تھا، اکرام بہت اچھا کرتے تھے، لیکن ہر ایک بندہ وہاں مفتی بھی تھا، ہر ایک بندہ وہاں پہ حکیم اور طبیب بھی تھا۔ اس نے یہ خصلت بطور مذاق کے بتلائی کہ اس لیے کہ ہر ایک بندہ مفتی بنا ہوا اور ہے کہ ہر ایک بندہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کہ کسی کے سامنے آپ کو میرے پیٹ میں درد ہے فوراً بولے گا فلیجل کھا لو، پیناڈول کھا لو، یہ نہیں بولے گا ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اپنا خود سے دوائی بتانا شروع کر دے گا۔ اسی طریقے سے کسی سے کوئی مسئلہ سامنے پیش کرو تو وہ یہ نہیں بولے کہ مفتی کے پاس چلو، بولے ہاں اس کا مسئلہ یوں ہے یوں ہے، یعنی کسی عالم کے پاس نہیں بھیجے گا، وہ کہے گا نہیں اس کا مسئلہ، اس کا جواب یوں ہے۔ اس عربی نے صحیح جواب دیا کہ حقیقت میں پاکستانیوں کے اندر یہ چیز ہے، یہ خصلت پائی جاتی ہے، یہ پاکستانی خود ہی رہنمائی ہر چیز کی کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی اعتبار سے پوچھو، کچھ پتہ ہو تب بھی، نہ پتہ ہو تب بھی، سوال کا جواب لازمی دینا ہے۔ عقل مندی اسی کا نام ہے کہ بندہ جس فن کا جو بندہ ماہر ہو اسی سے اسی کے فن کے مطابق پوچھا جائے۔ موچی سے موچی کی سارے کے سارے جتنے آلات ہیں، جتنی اس کی مشینیں، جتنی اس کے کام ہے، اسی کے متعلق پوچھے گا بندہ تو سامنے والا بولے گا ہاں بھائی عقل مند شخص ہے، اسی کے ہنر کے مطابق پوچھ رہے۔ اگر انجینئر سے اس کے مطابق پوچھیں گے وہ سارے کے سارے خوش ہو جائیں گے، سامنے والے جن کے سامنے سوال کیا جا رہا ہے کہ حقیقت میں یار یہ انجینئر ہے، اسی کی فیلڈ اور اسی کی لائن کے مطابق یہ بندہ سوال کر رہا ہے۔ ایک عالم سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے گا تو مسئلہ اس کو بتائے گا بھی اچھا، مفتی سے پوچھے گا بتائے گا بھی اچھا اور سمجھائے گا بھی قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا جو مسئلہ انجینئر سے پوچھیں گے، ڈاکٹر سے پوچھیں گے، کسی وکیل سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو ٹرکھائے گا تو ضرور، گھمائے گا ضرور، لیکن صحیح بتائے گا نہیں۔ آپ اس پر عمل کرنے لگ جائیں گے نعوذ باللہ غلط مسئلے کے اوپر، تو آپ بھی فرمائے گا ضلوا فاضلوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا ہر ایک بندہ مسئلہ بتائے گا، جب بتانے کے بعد وہ بندہ بھی گمراہ ہوگا، اگلے بندوں کو بھی گمراہ کرے گا، وہی وہ زمانہ آ چکا ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی شرم محسوس نہ کریں، کوئی بھی مسئلہ ہو دین کا ٹھگ سے کسی عالم کے پاس جائیں۔ آپ دیکھیں یار آپ کی عمر زیادہ ہے اور عالم کی عمر کم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اندازہ لگو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 17 سال 18 سال عمر تھی، اور اتنی بڑی بڑی عمر کی خواتین 50 سال 70 سال کی خواتین آ کے مسائل پوچھتی، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو بھی پوچھنے کی ضرورت پڑتی۔ عبداللہ ابن مسعود جو فقیہ امت کہلاتے تھے، جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا اما عائشہ کے دروازے پہ جاتے، ان کی عمر کتنی ہے، ان کی عمر دیکھو کتنی ہے، تو لہذا شرم نہیں کرنی چاہیے عمر کے اعتبار سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے ایک مقام اور رتبہ دیا ہے نا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھ کر اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔